کلاس 4 کے تمام طلبہ اور طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند خوانی کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ حضرت عائشہ، جیسا کہ سبق کے نام سے ظاہر ہے کہ آج ہم کس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں سے ہیں۔ زوجہ مطہرات کا مطلب بیویوں میں سے۔ سبق ریڈ کرتے ہیں۔ ام المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9-10 برس کی تھی۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی تھیں، لیکن اس مختصر سے عرصے میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر علم حاصل کر لیا تھا کہ مشکل سے مشکل دینی مسائل کو بڑی آسانی سے حل کر دیتی تھیں۔ ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی تھی۔ حضرت عائشہ اس ٹائم صرف 9 یا 10 برس کی تھیں۔ شادی کے بعد بہت مختصر عرصہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، لیکن اس مختصر عرصے میں بھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کر لیا تھا اور مشکل سے مشکل دینی مسائل کو بہت آسانی سے حل کر لیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند تاجر تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئیں تو یہاں ایک چٹائی، ایک چارپائی، پانی کے مٹکے، پانی پینے کے لیے مٹی کا پیالہ اور دوسرا معمولی سامان تھا۔ اکثر فاقے کا مطلب ہے بھوکے کرنے پڑتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش و خرم یعنی خوش رہتی تھیں، شکایت کا لفظ تک کبھی زبان پر نہ لاتی۔ ان خوبیوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کے سارے ذاتی کام خود انجام دیتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ بھی نہایت عزت و احترام سے پیش آتی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی، حضرت ابوبکر صدیق ایک بہت دولت مند تاجر تھے، ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، جبکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو ان کے گھر میں صرف ایک چارپائی، پانی کے مٹکے، پانی پینے کا مٹی کا پیالہ اور کچھ معمولی سامان تھا، اور اکثر تو بھوکے رہ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ خوش رہتی تھیں، شکایت کا ایک لفظ منہ پہ نہ لاتی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں اور ان کے آرام کا پورا خیال کرتی تھیں اور ان کے ذاتی سارے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ ان کے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی بہت عزت اور احترام سے پیش آتی تھیں۔ آپ حافظ قرآن تھیں، قرأت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ قرأت کا مطلب ہے تجوید کے ساتھ۔ آپ بڑی ذہین تھیں اور بہت اچھا حافظہ پایا تھا۔ علم و فضل یعنی علم کے بے انتہا جو ہے فائدے کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانے پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت اچھا تھا، وہ بہت ذہین تھیں۔ قرآن شریف قرأت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھیں، تجوید سے قرآن پڑھتی تھیں اور ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ علم و فضل کے اعتبار سے ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ وہ ان کے پاس عام عورتوں سے زیادہ معلومات تھی جو کسی اور کو نہیں۔ اور شوربے میں ملی ہوئی روٹی کے متعلق جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عام کھانوں میں بہت سارے کھانے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے روٹی جو شوربے میں ملی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کو فوقیت زیادہ دی جاتی ہے، وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے۔ علم و فضل کی طرح کئی دوسری خصوصیات بھی آپ کی ذات میں موجود تھیں، یعنی آپ کے اندر بہت ساری اور بھی خصوصیات تھیں۔ مثلاً آپ دوسروں کی غیبت اور بدگوئی، غیبت ہوتا ہے دوسروں کی برائی کرنا اور بدگوئی ہوتا ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی بات رکھنے سے پرہیز کرتی تھیں۔ آپ نے زندگی بھر کسی کی برائی نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری امہات المومنین کے ساتھ بھی خندہ پیشی سے پیش آتی تھیں۔ ان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھیں۔ جن لوگوں سے آپ کو صدمہ یا کوئی دکھ پہنچتا ان کو بھی کبھی برائی سے یاد نہیں کیا۔ یعنی آپ کے اندر علم و فضل کے علاوہ بہت ساری خصوصیات موجود تھیں۔ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی تھی، کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتی تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امہات المومنین کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں۔ ان کو بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اگر کسی بات سے آپ کو کوئی صدمہ یا دکھ پہنچتا تھا تو کبھی بھی اس شخص کو کبھی برائی میں یاد نہیں کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فیاض اور سخی تھیں۔ فیاض مطلب ہوتا ہے کھلے دل کی اور سخی کا مطلب بھی کھلے ہی دل کا کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرتی تھیں، تھوڑے بہت کا خیال نہ کرتی تھیں، جو کچھ پاس ہوتا وہ ساحل کو دے دیتی تھیں۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 پیج نمبر 84 پہ آ جائے درہم آپ کی خدمت میں بھیجے۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ اسی وقت ساری رقم غربا میں تقسیم کر دی۔ شام ہوئی تو خادمہ نے عرض کی کہ اس رقم سے کچھ افطار کے لیے بھی لے لیتی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یعنی جب ایک امیر معاویہ نے آپ کو رقم بھیجی تو آپ نے اتنی آپ سخی تھیں، اتنی اللہ کی راہ میں دیتی تھیں کہ آپ نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ اپنے لیے کچھ رکھ لیتی۔ جب آپ کو خادمہ نے یاد دلوایا تو آپ نے ان سے خادمہ سے کہا کہ تم نے مجھے یاد کیوں نہیں دلوایا۔ ثقافت اور فیاضی کے علاوہ آپ بڑی غریب نواز ہوتا ہے غریبوں کا خیال رکھنے والی تھیں۔ آپ کی غریب پروری کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ روزے سے تھیں، گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ اور نہ تھا۔ ایک غریب عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی اسے کھلا دے۔ خادمہ نے کہا افطار کس چیز سے کریں گی؟ بولی اللہ مالک ہے۔ یعنی آپ اتنی سخی تھیں، اتنا غریبوں کا خیال کرتی تھیں کہ آپ روزے کے ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں کھانے کو ایک روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب عورت نے یا کسی سائل نے آپ سے تقاضا کیا تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا اور کہا اور اس کو وہ روٹی دے دی، جس پہ خادمہ نے کہا کہ افطار کے لیے آپ کیا کریں گی؟ تو آپ نے کہا اللہ مالک ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھتی تھی۔
آپ نے صرف 9 برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ 9 برس کا مطلب ہے 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ ان باتوں پر عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا بہت پاس تھا۔ پاس کا مطلب ہوتا ہے خیال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ پردے کی بڑی سخت پابند تھیں، یہاں تک کہ اندھوں سے بھی پردہ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ نابینا شخص آپ سے ملنے آیا تو آپ نے اس سے پردہ کیا۔ اس نے کہا آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں، میں تو نابینا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، میں تو تمہیں دیکھ سکتی ہوں۔ یعنی آپ نے بہت کم عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی باتوں پہ ہمیشہ عمل کیا اور ان کی باتوں کی ہمیشہ اول رکھا ان کی باتوں کو۔ یعنی ایک دفعہ آپ پردے کی اتنی پابند تھیں کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ اس سے بھی پردہ کرنے لگیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ان سے پردہ کیوں کر رہی ہیں، میں تو اندھا ہوں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو دیکھ سکتی ہوں نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 برس تک زندہ رہیں۔ یہ تمام عرصہ آپ نے اسلام کی خدمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں بسر کیا۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق، وصیت کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے کی جاتی ہے، کوئی اپنی آخری خواہش، مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 برس تک آپ زندہ رہیں اور تمام زندگی آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے صرف کر دی۔ 17 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں پر بہت سے صحاباؤں کی قبریں موجود ہیں۔ اب ہم مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات لکھیں۔ اس چیپٹر کا تمام کام اس سبق کا تمام کام آپ کو آپ کے واٹس ایپ نمبر پر PDF کر دیا جائے گا۔ آپ سارا کام اپنی کاپی میں اتار کر اسکول میں سبمٹ کروائیں گے۔ الفاظ معنی، سوال جواب، واحد جمع، ان الفاظ کے واحد لکھیں۔ یہاں پہ جمع لکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کے واحد کرنے ہیں۔ واحد کہتے ہیں ایک کو اور جمع ہوتی ہیں اس کی جو 2 میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ امت المومنین اس کا ہے ام المومنین۔ مسائل کا مسئلہ، خوبیوں کا خوبی، رشتہ داروں کا رشتہ دار، عزیزوں کا عزیز، خصوصیات کا خصوصیت، ارشادات کا ارشاد، غربا کا غریب۔ مرکبات وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے بیچ میں واو آتا ہے، جو 2 الفاظ کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ خوش و خرم، عزت و احترام، علم و فضل، شان و شوکت، امیر و غریب۔ یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔